پروردگار نے اپنے ولیوں کو، اپنے انبیاؤں کو ایک خاص آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی ہدایت کر سکے۔ آزمائش اور امتحان خدا اس لیے بھی کرتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو نارمل آزمائش اور ابتلاات ہیں وہ بھی اس لیے ہیں، اور اگر انسان کا امتحان نہ لیا جائے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے یا نہیں؟ اگر آپ بولیں کہ سارا سال انسان پڑھتا رہے اور آخر میں اس سے امتحان نہ لیا جائے کسی بھی کلاس، تو وہ کیسے آپ یہ ایگزامائن کریں گے کہ اس نے اچھا پڑھا ہے یا صحیح نہیں پڑھا؟ ہر چیز کے امتحانات ہیں، ہر چیز کے دنیا میں، چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو، وہ کہ ہر کسی کا اپنا الگ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ ہے۔ آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو دینے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہے۔ کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہے۔ اب یہ آزمائش، یہ ٹیسٹ، یہ امتحانات بیسیکلی آپ کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا آپ کے اندر قابلیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب خدا کی طرف انسان بڑھنا شروع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے تو خدا اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ چیک کرے کیا اس کے اندر کمال تک پہنچنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو آدمی ذرا سے امتحان میں متزلزل ہو جائے، اس کی جو استقامت ہے وہ لرزنے لگے، تو وہ شخص کیسے خدا کی راہ میں ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ کیونکہ آسان نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اللہ نے نبیوں کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت آدم آزمائش میں ڈلے، اوپر سے پہلی آزمائش اوپر ہی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ یہاں نہیں جانا، اس درخت تک نہیں جانا، چلے آزمائش ہو گئی۔ آزمائش ہوئی، نیچے اترے، گریا، رونا، اور اس کے بعد باہر آ گئے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں اللہ نے آزمائش ڈالی، ایک قبول ہو گیا، دوسرا قبول نہیں ہوا۔ ہر نبی آزمائش میں آیا۔ حضرت نوح اتنے 100 سال تبلیغ کی، آزمائش تھی۔ نبی کے لیے الگ امتحانات ہوتے ہیں۔ نبی کو خدا الگ طریقے سے جو ہے وہ اس کو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں۔ اب یہ اللہ نبی کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، نبی صبر کیے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، عذاب ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو اور پرولونگ کر رہا ہے کہ دیکھے۔ صرف نبی نہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، خدا انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں ہماری زندگی ہو کہ بس ہماری زندگی اچھی گزرے، اچھی سے مراد ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مطلب کسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل دنیا کی خاصیت میں یہ امتحانات ہیں۔ آپ پانی سے گیلا پن نہیں چھین سکتے، نمک سے اس کی ترشی چھین نہیں سکتے، نمکین پن اس کی نمک کی خاصیت ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی خاصیت امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ آپ بولیں میری زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو اور بس میں زندگی بڑی اچھی گزار لوں، ہم نہیں گزار سکتے۔ اور مومن ہر لمحے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خدا اس کے درجات کو بڑھائے۔ خدا چاہتا ہے، خدا نے ڈیزائن ایسے کیا ہے۔ خود نبی سارے امتحانات کے اندر آپ کے سامنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش الگ تھی۔ اللہ نے حالانکہ اپنے قوم سے باہر آ گئے، کہا کہ ان پر عذاب نازل کریں، قوم نے توبہ کر لی پیچھے، مگر حضرت یونس نے دیکھا کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا، تو خدا سے کہا پروردگار عذاب نہیں آیا۔
وہ بہرحال اللہ کے نبی ہیں، ان کا اپنا انداز ہے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کا، خدا سے رابطے کا، لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ کس میں ڈالا؟ 3 طرح کے تاریکیوں میں اللہ نے حضرت یونس کو ڈال دیا۔ پہلی تاریکی رات، دوسری تاریکی سمندر، تیسری تاریکی مچھلی کا پیٹ۔ 3 تاریکیوں میں حضرت یونس آ گئے، خوب آزمائش تھی۔ اب حضرت یونس کیا کرتے؟ 6 مہینے تک روایات کہتی ہیں حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 6 مہینے اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح ذکر کر رہا ہے کہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے کو کیسے سکین کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں جو امتحان میں ہے، یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے یا کہیں میرے اپنے کسی عمل کی کوتاہی تو نہیں ہے؟ خوب آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ انسان جو ہے وہ کیسے ہو کہ مثلا میرے ساتھ کچھ حادثہ ہوا، میں اس حادثے کو کیسے سکین کروں؟ یہ حادثہ میری زندگی میں کیوں ہوا؟ کیونکہ بغیر علت کے، بغیر ریزن کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کائنات جو ہے وہ سبب، اسباب، اس کے ریزنز ہیں۔ ایوری تھنگ ہیز اے ریزن، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ آپ رستے میں چلے، آپ کے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر بے وجہ نہیں لگی آپ کو، کہیں کوئی فکر غلط تھی جو خدا نے آپ کو ٹھوکر دی ہے۔ خدا کا نظام بڑا زوم ہے عزیزان محترم۔ خدا ایسے نہیں، خدا قرآن میں کہہ رہا پتہ میری مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ وہ جو پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہ گرے تو اشرف المخلوقات ٹھوکر بغیر ایسی کھا لے گی۔ پتھر سامنے کیسے آیا؟ بے دہانی کیسے ہو گئی؟ بہت ضروری ہے